روشن ستارہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ اس اونچے بلند سرخ اینٹوں والے گھر کے مرکزی دروازے کے نیچے کھڑے ہو کر اس نے اوپر کی جانب دیکھا تھا۔ دوسری منزل تک آتی جگمگ کرتی روشنیاں گہری اندھیری شام میں قوس قزح کے رنگ بکھیر رہی تھیں، اور دوسری منزل پر بنی کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ اندر سے آتی روشنی کے ہالے میں وہ روح پھیلے دوپٹے میں ملبوس کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ ارد گرد اس کی سہیلیاں شوخ و چنچل بے وجہ ہستی کھلکھلاتی جاتی تھیں۔ کرن لگے پیلے دوپٹے میں اس کا چہرہ یوں روشن تھا جیسے بدر کے چاند کو چمکتے ستاروں نے گھیر رکھا ہو۔ دوپٹے سے نکلی کالی لہراتی زلفیں اس کے چہرے کو چوم کر دائیں بائیں ہوئی جاتی تھیں۔ زور سے ہنستے ہوئے اس نے چوڑیوں بھرا ہاتھ منہ پر رکھا۔ چھن چھن کرتی چوڑیاں اس کے ہاتھ کی اونچائی سے گرتی ہوئی گوری کلائی کے درمیان میں آ کر رک گئی، جیسے سبز اور پیلے پھول سفید ڈال پر آ گرے ہوں۔ کیا ہے منّے؟ کچھ کھو گیا کیا؟ چونک گیا، ہڑپڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لو، اسے کیا ہوا؟ حیرت شوق سے ہنسی میں ڈوبی ہوئی آوازوں نے اس کا تعاقب کیا۔ گھر کی شکستہ سیڑھیاں تاریک، اندھیری اور سلین کی بو میں بسی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے شکستہ پلنگ پر شکستہ حال بھیا لیٹے تھے۔ وہ چپ چاپ ان کے پاس پڑے موڑے پر بیٹھ گیا۔ آ گئے تم؟ وہ چپ رہا۔ بھیا کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنسو دائیں بائیں لڑکتے ہوئے پلنگ کی چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ بھیا کیوں روتے ہیں؟ کچھ کھو گیا ہے آپ کا؟ وہ تو ہمیشہ تبھی رویا تھا جب اس کا کچھ کھو جاتا تھا۔ گیند، اماں کی دی ہوئی اٹھنی، بنٹے، کتاب میں رکھا تتلی کا پر۔ بھیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ کیا؟ اس کا ننھا سا ذہن اپنے بھیا کی گمشدہ اشیاء کی لسٹ بنانے لگا۔ بھیا کی سبز کتاب، وہ جو ہمیشہ پڑھتے تھے، بھیا کا پسندیدہ رومال خوشبو میں بسا ہوا، بھیا کا تھیلا، بھیا کی سائیکل، بھیا کی اینک۔ بھیا کیا کھو گیا ہے آپ کا؟ اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بھیا نے یوں ہی لیٹے لیٹے اپنے سینے کی بائیں جانب انگلی رکھی۔ درد ہوتا ہے یہاں۔ اب کہ اس کا ننھا سا دل گھبرا گیا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ ابا کو سینے کے اسی طرف درد ہوا تھا، پھر وہ درد اتنا بڑھا کہ بس صرف درد ہی رہ گیا۔ ابا تو دور چلے گئے تھے اور اب ان کی یادوں کا درد ان کے پورے گھر کو لپیٹ میں لے چکا تھا۔ دل کھو گیا ہے، بھیا دھیرے سے دھیمی آواز میں بولے۔ دل کھو گیا ہے؟ وہ یہ جواب سن کر پریشان ہو گیا۔ ذہن میں گمشدہ اشیاء کی لسٹ تو اس قابل تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈھونڈ نکالتا، لیکن اب وہ بھیا کے دل کو کہاں سے ڈھونڈے؟ وہ چپ چاپ موڑے پر بیٹھا بھیا کی بند روتی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اتنے ہی لمحے بیت گئے۔ تم نے دیکھا اسے؟ بھیا بولے۔ کسے بھیا؟ وہ چونک کر بولا۔ روشن آرا کو۔ آپا روشن کو؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، تمہاری آپا روشن۔ کتنا اچھا نام ہے نا منّے؟ بالکل صحیح نام ہے تمہاری آپا کا۔ روشن چہرہ، دیاسی آنکھیں، چاند سی پیشانی، دمکتی رنگت، ہے نا منّے؟ سب کچھ کتنا جگمگاتا ہوا ہے، جیسے ایک روشن آبدار ستارہ۔ مصدق یکٹک بھیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپا روشن کو بیان کرتے ہوئے ان کے اپنے چہرے پر ایک آلوہی سی چمک آ گئی تھی۔ گھر گیا تھا ان کے؟ نہیں بھیا، میں تو گلی میں کھڑا تھا۔ وہ اپنی بالکونی میں سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کچھ دیر کو رک گیا۔ وہی جگمگاتا منظر اس کے ذہن میں آ گیا۔ کچھ کہا تم سے؟ بھیا دھیرے سے تجسس بھرے لہجے میں بولے۔ میں اوپر دیکھ رہا تھا تو بولی کچھ کھو گیا ہے منّے۔ بھیا کچھ دیر کو بالکل خاموش اور ساکت ہوئے۔ ایک کسک تھی جو ان کے پورے وجود میں خون کی جگہ پر دوڑ رہی تھی، ان کے تن بدن کو درد کی چبن دے رہی تھی۔ میرا رکا دیا؟ مصدق نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بند مٹھی میں بھیا کا دیا ہوا رکا پسینے کے باعث چڑمڑ ہوا بھیگ رہا تھا۔ اچھا کیا۔ میرے رکے کی حیثیت بھی کیا ہے؟ میری مبارکباد روشن تک
پہنچ بھی جاتی تو کون سی اس کی خوشی میں چار چاند لگ جاتے۔ اچھا ہی ہوا جو میری بیمار کم حیثیت مبارکباد اس تک نہ پہنچی۔ حقیر سطحی لوگوں کی غریبانہ مبارکباد اونچی مسند پر بیٹھے والوں کو کیا خوش کرتی ہیں۔ بھیا عجیب خود ترسی کے عالم میں بڑبڑائے جا رہے تھے۔ مصدق کو کچھ خاص سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے بھیا کا دیا ہوا رقعہ اٹھا کر اپنے بستے میں ڈال دیا اور گھر کی سیڑھیاں اتر کر نیچے گلی میں آ گیا۔ اندرون شہر کی تنگ اونچی نیچی گلیاں، وہ کتنی تیزی سے ان پر بھاگتا دوڑتا ایک سرے سے دوسرے سرے پر نکل جاتا تھا۔ گلیوں میں پڑا گند، کوڑے کے ڈھیر، دونوں جانب بنی نالیاں، گھروں کے تھڑے، ان سب سے کتنی آسانی سے وہ اپنے پاؤں بچا لیا کرتا تھا۔ گلیوں کے بیچ بنے کھلے احاطے میں اس کے دوست ہم جماعت کھڑے بنٹے کے لیے تاش کی بازی لگاتے، سگریٹ کی ڈبیوں سے کھیلتے، ساتھ ہی ہر چیز 2 روپے والا بابا آ کھڑا ہوتا۔ غبارے، رنگ برنگے بنٹے، پلاسٹک کے باجے، رنگین اینکیں، کھٹی گولیاں، چھرے والی پستول، پورا بازار اس کے خستہ حال سائیکل کے اسٹینڈ پر لگا ہوتا۔ کبھی وہ اپنے دوستوں سے کھیلتا اور کبھی حسرت بھری آنکھوں سے بابا کے بازار کو دیکھتا۔ جیب میں پڑی اٹھنی پر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنے نفس کو سمجھاتا۔ وہ بڑی چھوٹی عمر میں اپنے نفس کو مارنا سیکھ گیا تھا۔ یہ صرف اٹھنی نہیں ہے، یہ سکہ ان روپیوں کا حصہ تھی جو اس کی ماں نے کتنے رت جگہوں، کتنی محنت، کتنی ارک ریزی کے بعد کمائے تھے۔ اتنی مشقت کے بعد حاصل کیے جانے والے مال کو یوں ہی اپنے نفس کی معمولی سی تسکین پر نہیں لٹانا چاہیے۔ وہ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنے جی کو بہلاتا، پھر سر جھٹک کر کسی دوسری گلی میں جا نکلتا۔ آوارہ گردی سے جب دل بھر جاتا تو پھر وہی سلین زدہ سیڑھیاں ہوتی جن کو چڑھ کر اس کو اپنے پیاروں کے چہرے دیکھنے کو ملتے۔ کہاں غائب ہو جاتا ہے تو؟ کب سے تیری راہ دیکھ رہی ہوں۔ اماں غصے اور بے چینی سے بولتی، جانتا بھی ہے تیرے بھیا بیمار ہیں، وہ تو نہیں جا سکتا بازار۔ جا اب جلدی سے مجھے اس رنگ کی نلکی لا کر دے، دھاگے کی۔ اماں کپڑے کی کترن پکڑا کر اس کو بازار کی جانب دوڑاتی۔ چاچا اس رنگ کی نلکی دے دو۔ پنساری کی دکان پر وہ چاچا رؤوف سے بولا۔ چاچا نے گول شیشوں والی اینک سے مصدق کو گھورا اور کچھ دیر کے بعد مطلوبہ نلکی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ 20 نلکیاں اور 2 گز بکرم، 40 بٹن، چاک ربن 2 عدد، 5 زپ، کل ملا کر ٹوٹل ہو گیا 162 روپے۔ اپنی ماں کو بول دینا مہینہ ہونے کو آیا ہے، اب میرا حساب چکتا کر دے۔ چاچا رؤوف مصدق کو گھرکتے ہوئے بولا۔ وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سن کر مطلوبہ نلکی ہاتھ میں تھامے گھر کی راہ ہو لیا۔ اس طرح کے ادھار اور بھی بہت سے دکانداروں سے چل رہے تھے۔ کریانے والے حاجی حبیب کا ادھار، دودھ والے کا ادھار، سبزی والے کا ادھار، ادھار ادھار۔ کبھی کبھی اسے لگتا وہ تو ادھار کی زندگی جی رہا ہے، ادھار مانگی ہوئی۔ اس کی ماں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے ان دونوں بھائیوں کی زندگی کی بھیک ہی تو مانگا کرتی تھی، خاص طور پر منور بھیا کے لیے زندگی کی بھیک۔ لیکن کبھی کبھی بھیا کے مدقوق چہرے کو دیکھ کر اسے لگتا کہ اللہ نے ادھار دینا بند کر دیا ہے، اب وہ اماں کو بھیا کی زندگی نہیں دے گا، نہ نقد نہ ادھار، بس زندگی کا حساب چکتا کر دو۔ اس نے نلکی اماں کے سامنے رکھی اور اپنا بستہ نکال کر بیٹھ گیا۔ اماں نے مشین سے ایک نظر اٹھا کر مصدق کی جانب دیکھا۔ اماں کبھی کبھی بڑی وہمی ہو جاتی تھی۔ منور کی بیماری کے بعد انہیں مصدق بھی کبھی کبھی بیمار لگنے لگتا۔ وہ بغور اس کے سانولے چہرے پر سرخی تلاشتی، ہلکے سے زردی آنکھوں کے گرد ہلکے، اماں کی جان نکال لیتے۔ اور اس دن تو اماں کی جان سچ مچ ہی نکل گئی جب بھیا کو خون بری کہہ آئی تھی۔ بھیا یوں پیلے پڑے جیسے دہی میں بیسن مل گیا ہو۔ بھیا کو پلنگ پر لٹاتے لٹاتے اماں ہاپ گئیں۔ کیوں جان کو روگ لگاتے ہو؟ اماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ تیری تائی نے روشن کی تاریخ پکی کر دی، بس اب بھول جا اسے۔ اللہ نے چاہا تو تجھے روشن سے بڑھ کر بھول جا میرے بچے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تیری تائی کے پاؤں پکڑ لیتی، پر تیری روشن کو کسی اور کا نہ ہونے دیتی۔ میں کیا کروں؟ اماں رونے لگی تھی۔
اماں، میری پیاری اماں، بھیا نقاہت کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نہیں ہوں روشن کی وجہ سے پریشان، یہ تو میں خود نہیں جانتا کیوں۔ مصدق نے بھیا کا سفید چہرہ دیکھا، کتنے حسین و جمیل تھے وہ، کچھ ماہ پہلے اپنے نام کی طرح منور، لیکن اس وقت وہ کیسے بجھے بجھے دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ روشن آرا کا رشتہ ختم کروا سکتا۔ یہ تو میرے نصیب کی کالک ہے جو تمہاری قسمت بھی کھوٹی کر رہی ہے۔ اماں کے اندر کتنی شکست، کتنی دل گرفتگی بھری ہوئی تھی۔ اماں، یوں نہیں کہتے، کوئی کسی کے نصیب کو نہیں بدل سکتا۔ یہ آپ کی ہمت اور جرت ہے کہ ہم آج بھی بہت سو سے اچھے دن گزار رہے ہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد بھی پڑھایا، سال بھر کا مصدق تھا، دیکھیں اب 9 سال کا ہونے والا ہے۔ آپ تو ہماری بہادر ماں ہیں اماں۔ منور نے ماں کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ بس تم لوگوں کو زندہ ہی رکھا ہے نا۔ تمہارے تایا تائی کو یہ سب نظر نہیں آتا۔ انہوں نے روشن کے لیے حیثیت مرتبے کو معیار بنایا ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں جو میں ان کو پیش کر کے روشن کو کسی اور کا نہ بننے دوں۔ کیسی بے بسی تھی تب اماں کے لہجے میں۔ بھیا کھانستے ہوئے لیٹ گئے۔ اماں بھول جائیں، انسان جس چیز کو پا نہ سکے اس کا غم کیسا۔ مجھے کہتا ہے تو خود کیوں نہیں بھول جاتا؟ کیوں اس کے کھونے کا غم کو جان کا روگ بنا بیٹھا ہے؟ اور بھیا کا یہ روگ اب آخری اسٹیج پہ پہنچ چکا تھا۔ اماں نے ماموں کے سامنے اپنا اکلوتا سونے کا سیٹ پیش کیا کہ وہ اس کی قیمت لگوا لائیں۔ سیٹ کو ہاتھوں میں تھامے کتنی حسرت سے وہ دیکھتی رہی تھی۔ بہت بار خیالوں میں انہوں نے یہ سیٹ روشن کو پہنے دیکھا تھا، کتنی خوبصورت اور دلکش لگتی تھی وہ، پر اب اماں نے اپنے خیال کو جھٹک کر دماغ سے دور پھینکا۔ اسے جلدی سے بکوا دو، مجھے منور کو مری کی سینیٹورم میں داخل کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا علاج اب وہی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے آپا، میں کوشش کروں گا کہ اچھی قیمت میں نکل جائے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اماں، ماموں اور بھیا اسے اکیلا چھوڑ کر مری چلے گئے۔ مری جاتے ہوئے آخری بار بھیا نے اس سے لپٹ کر خدا حافظ کہا۔ اس سے پہلے وہ مصدق کو زیادہ اپنے نزدیک نہیں آنے دیتے تھے۔ خوب دل لگا کر پڑھنا، بیکار گلیوں میں نہیں پھرنا، اماں کو کبھی تنگ نہ کرنا، اور اماں کے لیے وہ سب کرنا جو میں نہ کر سکا۔ بھیا اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولے، آپ کب آؤ گے بھیا؟ مصدق کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن جو باتیں تم سے کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہ بھلانا، سمجھے؟ اور ہاں، ہمیشہ فتح اور جیت کے لیے کوشش کرنا۔ جو لوگ پہلی ٹھوکر پر دل ہار جائیں تو پیچھے سے آنے والے ان کو روند کر گزر جاتے ہیں۔ اس لیے اس لیے جب کچھ پانے، کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ تمہیں ہر حال میں جیتنا ہے۔ وہ مامی کے گھر میں رہنے لگا۔ وہ ہر روز بھیا کی باتوں کو ذہن میں دہراتا، کسی آیت کی طرح۔ ان لفظوں کی گہرائی سے اسے کوئی خاص واقفیت نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ذہن میں کندہ ہو چکی تھی۔ بھیا کی باتیں اس کے اندر عجیب سی جرت، ہمت اور زندگی بیدار کر دیتی تھی۔ لیکن بھیا خود پھر کبھی مصدق کی زندگی میں واپس نہیں آئے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا، وہی سرخ اینٹوں والا حویلی نما مکان جس کے ایک جھروکے میں ہستی مسکراتی روشن آپا ارد گرد روشنی بکھیر رہی تھی۔ برسوں پرانی بات ہو گئی، لیکن اس کے ذہن میں آج بھی اتنی ہی تر و تازہ اور نئی تھی جتنی اس پل کی یہ ساتھ۔ اس کی آنکھیں آج بھی روشن آپا کا چہرہ نہیں بھولی تھی۔ اس کے کان میں آج بھی ان کا وہ جملہ گونجتا تھا، کیا ہوا مننے، کچھ کھو گیا کیا؟ وہ کچھ حیران پریشان سا اس گھر کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ شکاگو سے وہ سیدھا کراچی کیوں نہیں آیا ماموں مامی کے پاس؟ وہ یہاں ڈائریکٹ لاہور کیوں آیا؟ اور اگر لاہور آ ہی گیا تو سیدھا اس محلے کی اس گلی میں اس گھر کے دروازے پر کیوں کھڑا ہے؟ وہ اپنے دوست نادر یا فاروق کے پاس بھی تو جا سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر بھی تو جا سکتا تھا جو اسی حویلی کے ایک گلی میں برسوں سے بند پڑا کسی مکین کے آنے کا منتظر تھا۔ وہ بھلا یہاں ہی کیوں آیا؟ بعض اوقات آپ کے پاس سوالوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور جواب ایک بھی نہیں ملتا۔ بعض جواب شاید مستقبل میں پنہا ہوتے ہیں جو پرت در پرت آپ پر آشکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نہ جانے اس کو کب کوئی جواب موصول ہو۔ اسے دستک دیے ہوئے کتنے پل بیت چکے تھے۔ اسے لگا کوئی بند دروازے کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہا ہے، اور پھر یکلخت دروازہ کھل گیا۔ دونوں پٹ کھولے
وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ روشن؟ مصدق کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ستارہ! وہی نقری سی ہنسی، وہی دمکتی آنکھیں، وہی رنگت۔ روشن ستارہ؟ وہ ہونک پن سے بولا۔ جی نہیں، میں صرف ستارہ ہوں۔ ویسے روشن ستارہ کہنے میں بھی کوئی مضاحکہ نہیں، کیونکہ ستارہ تو ہوتا ہی روشن ہے۔ وہ پھر سے ہنسی۔ وہ بے دھیانی سے مبہوت سا کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ اے مسٹر، کہاں کھو گئے؟ اس نے اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ چونک گیا۔ برسوں پہلے بھی کھویا تھا اس حسن کے دربار میں، اور آج بھی کھو ہی تو گیا تھا اس حسن کی تازگی و دل فریبی میں۔ میں مصدق۔ ہائے مصدق! تو آپ ہیں مصدق چچا؟ اس کی گہری کالی کاجل زدہ آنکھیں چھل گئیں۔ ہائے نانی، مصدق چچا آئے ہیں۔ نانی؟ وہ ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی سیڑھیوں کی سرنگ میں غائب ہو گئی، اور وہ دروازے کے نیچے 2 سوٹ کیسوں کے ہمراہ چچا کے خطاب پر حیران پریشان کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ تائی اماں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، بار بار اس کو پوچھتی، مصدق کے چہرے پر پیار بھری نظر ڈالتی، اس کے کندھے پر گال پر اپنا جھریوں زدہ ہاتھ پھیر۔ کتنے برسوں بعد ہماری یاد آئی، کیسے چلا گیا یہاں سے؟ کبھی یاد نہ آئے ہم؟ چھوٹا تھا تو سارا سارا دن یہاں رہتا تھا، اتنا دل سخت کر لیا۔ تائی اماں اتنی بری لگتی تھی، بھائی امانت، اور پھر وہ جوان جہان منور کے بعد تو صادقہ نے ہم کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ خود داری اچھی چیز ہے، پر اپنوں سے یوں غیرت برتنا تو دانش مندی نہیں۔ تائی جان اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر خود ہی رک رک کر بولتی چلی گئی۔ صادقہ نے ہم کو ہمیشہ غیر ہی سمجھا، چپ چاپ بھائی کے ساتھ کراچی جا بسی، جانے سے پہلے بتا دیتی تو ہم کون سا روک لیتے۔ اماں بس بھی کریں۔ کسی نے کمرے میں داخل ہو کر تائی اماں کو مزید بولنے سے روک دیا۔ مصدق نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ عفت آرا تھی۔ وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پہچان گیا تھا۔ عفت آرا کی سب سے بڑی پہچان اس کے سانولے چہرے پر چیچک کے نشان تھے، اسی لیے بچپن میں سب اس کو ماتا والی کہتے تھے، جس پر وہ بہت چڑتی، روتی، ناخن مارتی، کبھی کبھار سامنے والے کو کاٹ بھی کھاتی تھی۔ عفت آرا بڑی ہو گئی تھی، وہ مصدق کی ہم عمر تھی۔ سانولا رنگ اور چیچک کے نشان تو جوں کے توں تھے، لیکن چہرے پر بڑی عمر کی سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ عفت آرا کھو گئی تھی، فراک پہنے، بال بکھرائے، روتی جاتی اور بلند آواز میں للکارتی، اب مجھے ماتا والی کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں۔ کیسے ہو مصدق؟ اچھا ہوں، تم سناؤ؟ ویسی ہوں جیسی چھوڑ کر گئے تھے۔ ارے عفت، چائے وائے لاؤ، کب سے لڑکا آیا بیٹھا ہے۔ تائی اماں بولی۔ بنا دی ہے اماں، ستارہ لے کر آ رہی ہے۔ عفت آرا تائی اماں کی بے چینی پر اطمینان دلاتے ہوئے بولی۔ لو، اسے کیوں کہہ دیا؟ اب کچھ نہ کچھ خراب کرے گی، سیٹ کی پیالی توڑے گی یا چائے کا ستیہ ناش کر دے گی۔ اب اتنی بھی پور نہیں ہوں نانی۔ ستارہ کمرے میں چائے کی ٹرے اٹھائے لائی اور سامنے پڑے میز پر ٹرے اور لوازمات لا کر سجا دی۔ مصدق، اس سے ملے تم؟ یہ روشن کی بیٹی ہے۔ تائی اماں نے مصدق کا دھیان چائے بناتی ستارہ کی طرف کروایا۔ جی تائی اماں، ملا ہوں۔ مصدق نے نظریں اٹھا کر ستارہ کی جانب دیکھا۔ نانی، سب سے پہلے تو مجھ سے ہی ملاقات ہوئی تھی، چچا مصدق تھے۔ ستارہ نے چچا پر خوب زور دیا اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ایک تو اس لڑکی کی وقت بے وقت کی ہنسی، تائی اماں جھلا کر بولی۔ ہنسی کی تو بات ہے، اتنا ذکر کرتی تھی آپ کے مصدق تمہارے چچا ہیں، میں نے ذہن میں کسی بڈھے کھوسٹ چچا کا خاکہ کھینچ رکھا تھا، پر مصدق چچا تو بڑے ہینڈسم اور اسمارٹ نکلے۔ ستارہ دوبارہ ہنستے ہوئے بے باکی سے بولی۔ تمہاری اماں اور عفت آرا کا چچا زاد بھائی ہے، تو تمہارا چچا ہی ہوا نا؟ تائی اماں ماتھے پر ہاتھ مار کر وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ جاؤ، اب جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ بچپن میں تو اسے مولی والے پراٹھے اور بینگن کا بھرتا بہت پسند تھا، جب بھی ہمارے گھر آتا خاص مجھ سے فرمائش کر کے پکواتا تھا۔ کیوں مصدق؟ تائی اماں ماضی کو یاد کرتے ہوئے بولی۔ مصدق نے بھی اس بوڑھی جھڑیوں زدہ عورت کی دل شکنی کرنا مناسب نہ خیال کیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ حالانکہ بچپن میں وہ تایا تائی کے گھر آتا تو ضرور تھا، لیکن اس کی کبھی کوئی خاطر مدارت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اکثر اسے بازار کے مختلف کاموں کے سلسلے میں ادھر ادھر دوڑایا ہی جاتا تھا۔ اوفو نانی، کیا رات کے کھانے کی تیاری میں ہم مولی کے پراٹھے اور بینگن کا بھرتا کھائیں گے؟ کوئی مرغی وغیرہ منگوائیں، قورمہ بریانی بناتے ہیں۔ ستارہ دبے دبے غصے سے بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، جاؤ عفت، میرے پرس میں سے پیسے نکال کر ساتھ والے کے لڑکے کو بھیجو، سامان لا دے۔ تائی اماں جلدی سے بولی۔ عفت اور ستارہ رات کے کھانے کا انتظام کرنے کمرے سے چلی گئی۔ مصدق نے دونوں کو کمرے سے جاتے دیکھا، دونوں میں کتنا فرق تھا۔ ستارہ کے اندر چمک، خوبصورتی اور تر و تازگی تھی، بے باکی تھی
شوخی تھی اور عفت۔ وہ تو بالکل بجھا ہوا چراغ تھی جس میں نہ تو لو ہوتی ہے اور نہ ہی رنگینی۔ ہائے ہائے، کتنی بڑی بھول ہو گئی تھی مجھ سے، بس میں کھرے کھوٹے کو پہچان نہ سکی۔ دولت نے آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ مجھے اس کے آگے کچھ نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تو صرف روشن آرا کا تابناک مستقبل۔ لیکن دیکھا ہوا کیا؟ روشن آرا کا رشتہ منور سے ختم کر کے میں نے روشن کو جیتے جی مار دیا۔ منور تو دنیا سے چلا گیا اور میری روشن زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں سے بدتر زندگی گزارنے لگی۔ اور آخر کار بس تائی جان، اللہ کے حکم کے آگے کس کا زور؟ مصدق صرف اتنا ہی کہہ سکا، دیکھو نا، اگر منور کی شادی روشن آرا سے ہوئی ہوتی تو تم ستارہ کے حقیقی چچا ہی تو ہوتے۔ تائی اماں ماضی کی یادوں میں سے مستقبل کا رشتہ تلاش کر لائیں تھی۔ تائی اماں کتنی بدل گئی تھی۔ ہاں، یہ اس کی بدلی ہوئی حیثیت تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی کہ اپنا روب و تنتنا جو ہمیشہ ان کی شخصیت کا خاکہ ہوا کرتا تھا اس کو بھول کر مٹھاس، شفقت اور نرمی کو اختیار کریں۔ پیسے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی قوت ہوتی ہے جو انسان کے رویے کو، مزاج کو بدل دیتے ہیں۔ یا شاید یہ بڑھتی ہوئی عمر کا احساس تھا جو تائی جان کو سچ بولنے اور نرمی پر مائل کر چکا تھا، ورنہ یہ وہ تائی اماں تھی جو اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنی مرضی کا سچ، اپنی مرضی کے رشتہ دار، اپنی مرضی کی مہمانداریاں۔ لیکن اب مصدق کے پاس دنیا کی سب سے طاقت تو ور شے آ چکی تھی، دولت، جس نے تائی جان کی مرضی کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔